أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين خاتم المرسلين، إمام الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا ومولى الكونين، جد الحسن والحسين، أعني أبا القاسم مصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلى على محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وكلامه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات پڑھ دیجئے. ایک بلند تر صلوات پڑھ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ محمد. ارباب عزا، پروردگار عالم کے لطف و کرم میں سے یہ کرم رہا کہ اس نے دین مبین اسلام کی طرف ہم سب کی رہنمائی فرمائی. وہ دین کہ جس کی فطرت پر مجھے اور آپ کو پروردگار عالم نے پیدا کیا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ، کہ اپنے چہروں کو دین مبین کی طرف موڑ دو. حنیف کہتے ہیں باطل سے منہ موڑ کر حق کی طرف آ جانا. توجہ ہے. حنیف حضرت ابراہیم کا ایک لقب حنیف تھا، اور فرمانے حضرت ابراہیم خلیل حق کا ایک لقب حنیف. تو تم اپنے چہرے موڑ دو دین حنیف کی طرف، کہ وہ دین کہ جس کی فطرت پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور فرما رہے ہیں اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عقل ہے. دین فطرت دین عقل ہے یعنی کیا مطلب؟ دین عقل ہے یعنی کیا مطلب؟ علم کلام کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے حسن قبح عقلی. حسن قبح، توجہ ہے آپ حضرات کی عزیزان محترم. حسن قبح عقلی یعنی ہماری عقل جس بات کو درک کرے کہ یہ چیز اچھی ہونی چاہیے، یہ چیز بری ہونی چاہیے، اسے کہا جاتا ہے حسن قبح عقلی. اگر پروردگار عالم انبیاء نہ بھی بھیجتا، اگر پروردگار عالم اسلام کے ذریعے سے ہمیں ان چیزوں کی طرف رہنمائی نہ بھی فرماتا، تو بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جن کی طرف ہماری عقل اشارہ کر رہی تھی کہ یہ چیز اچھی ہونی چاہیے اور یہ چیز بری ہونی چاہیے. مثلا عقل ظلم کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ظلم برا ہے کہ اچھا ہے؟ ظلم برا ہے، ایسا ہی ہے نا. اسلام نے کیا کہا؟ عقل سچ کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ سچ اچھا ہے کہ برا ہے؟ اچھا ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟
سچ کیا ہے؟ اچھا. اور فرما رہے ہیں آپ عقل معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کو کیا کہتی ہے؟ برا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ برا ہے. اور عقل اسلام کیا کہتی ہے؟ کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر فساد برپا کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. تو توجہ کر رہے ہیں آپ اس مقام پر آ کر کہ اسلام دین عقل ہے. کس معنی میں؟ کہ اگر اسلام نہ بھی آتا تب بھی ہماری عقل اس بات کا تقاضا کر رہی تھی کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے. اور اسلام نے انہی عقلی تقاضوں کی تائید کی ہے، مخالفت نہیں کی ہے. اور عزیزان محترم، اسلام دین فطرت ہے. پروردگار عالم نے انسان کی جو فطری تقاضے ہیں، غور فرما رہے ہیں آپ اس مقام پہ آ کر، فطری تقاضوں کے اندر انسان کی بھوک ہے. توجہ ہے، جسمانی بھوک جسے کہا جاتا ہے. اسلام کہتا ہے، یعنی آپ بعض مذاہب کے اندر چلے جائیں، ان کے ہاں کسی مقام جیسے کلیسا عیسائی، ان عیسائی پادریوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ازدواجی زندگی سے دور رکھ کر اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیں. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی جو فطری تقاضا پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھا تھا، اس فطری تقاضے کے اوپر انہوں نے کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. اسلام نے دین فطرت ہے، یعنی کیا معنی؟ اسلام دین فطرت ہے اس معنی میں عزیزان محترم، اسلام کہتا ہے کہ اپنے فطری تقاضے پورے کرو، لیکن غلط رستے کے ذریعے سے نہیں، صحیح رستے کے ذریعے سے. اور ہمارے ہم اس وقت پر تو اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فطرت ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ جب تمہارا یہ دین تمہاری عقل اور تمہاری فطرت کے مطابق ہے، تو اس لیے سرکار دو عالم نے فرمایا کل مولود علی یولد فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اور فرما رہے ہیں اس مقام پر کس معنی میں سرکار دو عالم فرما رہے ہیں کہ خداوند عالم نے فطری تقاضے جو انسان کے اندر رکھے ہیں فطری طور پر، اسلام ان فطری تقاضوں کی کیا کرتا ہے؟ حمایت کرتا ہے، اس کو سراہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اس فطری تقاضوں کو پورا کرو، لیکن غلط رستے کے ذریعے سے نہیں، صحیح رستے کے ذریعے سے. توجہ ہے عزیزان محترم. اسی لیے جب آپ خطبہ نکاح پڑھتے ہیں تو خطبہ نکاح کس سے نقل کیا ہوا ہے؟ امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہوا. یہ خطبہ جو اکثر آپ جو ہے تقاریب کے اندر دیکھتے ہیں، اس کے اندر کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جس نے غلط رستوں کو بند کیا صحیح رستے کے ذریعے سے. خدا نے غلط رستوں کو بند کیا کس کے ذریعے سے؟ صحیح رستے کے ذریعے سے. توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم. بس اسی دین مبین اسلام کی معاشرے کے اندر رائج کے لیے، اس معاشرے کے اندر نفاذ کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کو بھیجا. توجہ کیجئے گا، انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ اس دین اسلام کو جو انسان کی عقل کے مطابق تھا، جو انسان کی فطرت پر اثر انداز تھا، اسی اسلام کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے خداوند عالم نے آدم سے لے کے خاتم تک کنہیں بھیجا؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. حضرت آدم سے لے کے حضرت ختمی مرتبہ تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب اسی دین اسلام کے مبلغ بن کے آئے، سب اسی دین اسلام کو اس معاشرے کے اندر نافذ کرنے کے لیے آئے. توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، کیوں نافذ کرنے کے لیے آئے؟ کیا ضرورت پیش آئی تھی نفاذ کرنے کے لیے؟ توجہ ہے، آخر اس دین کو معاشرے کے اندر نفاذ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عزیزان محترم مثال پر توجہ کیجیے گا. مثلا خداوند عالم
خالق انسان ہے کہ نہیں ہے؟ خدا خالق کی توجہ ہے اب حضرات کی؟ ایک بلندر صلوات پڑھی اہل بیت اطہار کے ذات پر. خدا وند عالم خالق انسان ہے. جب خدا وند عالم خالق انسان ہے، خدا وند عالم خالق عقل ہے، وہ اس انسان کی خلقت کے بارے میں اس طرح جانتا ہے کہ جب یہ انسان کسی معاشرے کے اندر رہے گا تو جو انسانی ذہن ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ انسانی یعنی اگر انسان کے گھر میں 4 افراد ہیں تو ان 4 افراد کا ذہن آپس میں نہیں ملتا. جب گھر کے 4 افراد کا ذہن آپس میں نہیں ملتا تو کیا محلے والوں کا ذہن ایک دوسرے سے مل جائے گا؟ کیا سوسائٹی محلے سے بعد جب سوسائٹی کے اندر چلی جائے گی تو عزیزان محترم کیا ان سوسائٹی میں رہنے والے افراد کے اذہان ایک دوسرے سے مل جائیں گے؟ کیا نہیں ملیں گے. جب بات سوسائٹی سے نکل کر پورے شہر کی جانب آئے گی تو کیا پورے شہر کے لوگوں کے اذہان ایک دوسرے سے مل جائیں گے؟ کبھی نہیں مل سکتے. عزیزان محترم جب اذہان نہیں ملیں گے تو نتیجہ فساد کی طرف جائے گا. جب فساد کی طرف جائے گا تو قانون شکنی ہوگی. اسی لیے انسانوں کے لیے، انسانوں کے سماج کے اندر قوانین کو بنایا گیا تاکہ فسادات کی صورت کے اندر ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ جن قوانین پر عمل کر کے یا جن قوانین کی خلاف ورزی کر کے اس انسان کو کیا دی جائے؟ سزا دی جائے، تاکہ معاشرہ تکامل کی طرف جائے، تاکہ معاشرہ سازی کی طرف جائے. عزیزان محترم جب ایک چھوٹی سی ضرورت ہم اب اس معاشرے کے اندر اس ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں کہ معاشرے کے لیے ایک قوانین درکار ہے، معاشرے کے لیے ایک قانون سازی ہونی چاہیے کہ جس پر عمل کر کے معاشرہ سازی کی طرف چلا جائے، تکامل کی طرف جائے، تو عزیزان محترم وہ پروردگار جس نے اس کائنات کو خلق کیا، وہ پروردگار جس نے انسانوں کو خلق کیا، وہ پروردگار جس نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا، کیا وہ نہیں جانتا ہوگا کہ میں بندوں کو بھیج تو رہا ہوں لیکن بغیر قوانین کے بھیج رہا ہوں؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟ میں بندوں کو بھیج تو رہا ہوں لیکن بغیر قوانین کے بھیج رہا ہوں. عزیزان محترم جس طرح میں اپنی سوسائٹی، اپنے ملک، اپنے شہر کے اندر ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ قوانین کا ہونا ضروری ہے تاکہ معاشرہ سازی کی طرف جائے، تاکہ فسادات کم ہوں، فسادات نہ ہوں، اسی لیے پروردگار عالم نے اسلام جیسا دین عقل، اسلام جیسا دین فطرت قوانین کی صورت میں انسانوں کے لیے دیا تاکہ وہ معاشرہ سازی کی طرف چلا جائے. کسی بھی قانون کو جاننے کے لیے چند چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا. پہلا، اس قانون کو بنانے والا، اس قانون کو بنانے والا. دوسرا، اس قانون کی بنیاد. تیسرا، اس قانون کو لانے والا اور اس قانون کو پہنچانے والا. چوتھا، اس قانون پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا انجام. 5 چیزیں ہو گئیں، 4 چیزیں ہو گئیں. قانون کو بنانے والا، قانون کی بنیاد، قانون کو پہنچانے والا، قانون کو لانے والا اور قانون پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ. یہ 4 چیزیں کسی بھی قانون کو جاننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں. عزیزان محترم اگر یہ 4 چیزیں سمجھ میں آ جائیں تو 5 چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اگر یہ 4 چیزیں آپ کے اذہان تک پہنچ جائیں تو 5 چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. عزیزان محترم اس قانون کا بنانے والا پروردگار عالم ہے، یہیں سے توحید سمجھ میں آ رہی ہے. اس قانون کی بنیاد خدا نے عدل پر رکھی ہے، اسی لیے عدل سمجھ میں آ رہا ہے. اس قانون کو لانے والا، پہنچانے والا، اسی سے نبی اور امام سمجھ میں آ رہا ہے. اور اس قانون پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا انجام کیا ہے، اسی سے قیامت سمجھ میں آ رہی ہے. ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے اہل بیت اطہار کے. توجہ ہے عزیزان محترم؟
یعنی 4 چیزوں سے 5 چیزیں. اسلام کے قوانین کو بنانے والا کون؟ توحید. اصول دین سمجھ میں آ رہے ہیں. اس قانون کی بنیاد کیا ہے؟ عدل الہی پر. اس قانون کو لانے والا اور پہنچانے والا کون ہے؟ نبی اور امام. اس قانون پہ عمل کرنے اور نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ قیامت. عمل کرو گے تو نتیجہ کہاں ملے گا؟ عمل نہیں کرو گے تو نتیجہ کہاں ملے گا؟ بس عزیزان محترم، یہیں سے ضرورت سمجھ میں آ رہی ہے، نظریہ ضرورت، کہ اگر انسان کو اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو اسے قوانین کی ضرورت ہے. اور چونکہ پروردگار نے اس دنیا کو بنایا، چونکہ پروردگار نے انسان کو بنایا، اس لیے پہلا حق پروردگار عالم کا ہے کہ وہ بہتر جانتا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے کون سے قوانین بہتر ہیں اور کون سے قوانین بہتر نہیں ہیں. توجہ ہے عزیزان محترم؟ اچھا، ایک اور مثال سمجھیے تاکہ اور بات واضح ہو جائے. اگر کسی شخص کو کوئی بیماری ہو، خدا نہ کرے، وہ ڈاکٹر کے پاس گیا. ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر سے کہا کہ بھئی اتنے دن ہو گئے بخار نہیں جا رہا. ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ٹیسٹ کریے جا کے. ٹیسٹ کروایا جا کے، رپورٹ آئی. جب ڈاکٹر نے دیکھا تو رپورٹ دیکھنے کے بعد ڈاکٹر نے اب اعلان کرنا شروع کیا. کیا اعلان کرنا شروع کیا؟ آپ کے اس ٹیسٹ کو دیکھنے کے بعد ایک بیماری کسی شخص کے اندر پائی، مثلا جیسی شوگر جیسی بیماری، خدا نہ کرے. تو اب ڈاکٹر نے جو ہے خط کھینچنا شروع کیا، خبردار اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. تو کیا آپ جواباً ڈاکٹر کو یہ کہتے ہیں کہ قبلہ پیسہ میرا ہے، جیب میری ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں پلٹ کر ڈاکٹر کو؟ کوئی نہیں کہتا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ یعنی جب مرض تشخیص دے دیا گیا، اب ڈاکٹر صحت کے اصول آپ کو بتا رہے کہ اگر زندہ رہنا ہے تو ان صحت کے اصولوں پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو آئندہ ملاقات مردہ خانے میں کیا ہوگی؟ آپ سے ہو جائے گی. توجہ ہے عزیزان محترم؟ جب ایک طبیب، ایک حکیم علم ذاتی نہیں رکھتا، علم کسبی رکھتا ہے. توجہ ہے، علم کسبی یعنی کسی کے پاس گیا اور علم کیا کیا؟ حاصل کیا. علم کسبی اسے کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، جب ایک ڈاکٹر کسی چیز کے علم کے آنے کے بعد کسی چیز کے بارے میں فیصلہ صادر کرتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے بہتر ہے اور کیا چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے، عزیزان محترم، تو وہ ذات کہ جس کا علم ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہیں ہو، وہ کیا نہیں جانتا ہوگا کیا چیز میرے بندوں کے لیے بہتر ہے، کیا چیز بہتر نہیں ہے. اسی لیے پروردگار نے انسان کے اوپر جو حلال اور حرام رکھا ہے وہ مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر رکھا ہے. توجہ ہے؟ یعنی حلال اور حرام خدا نے جو رکھا وہ کس بنیاد پر رکھا؟ مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر. خدا بند عالم نے جس چیز کے اندر مصلحت دیکھی 100% اسے واجب قرار دے دیا، اسے حلال قرار دے دیا. اور جس کے اندر مصلحت نظر تو آئی لیکن 100% نظر نہیں آئی، 90% نظر آ گئی، عزیزان محترم، پروردگار عالم نے اسے مستحب قرار دے دیا. اور جس چیز کے اندر پروردگار عالم نے مفسدے کو دیکھا، خدا بند عالم نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا. اور فرما رہے ہیں آپ اس مقام پر آ کر، یعنی یہ جو احکامات ہم پر فرض ہوئے ہیں، یہ جو احکامات کا بار ہمارے دوش کے اوپر ہے، یہ جو حلال اور حرام جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، یہ خدا بند عالم نے مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر رکھے ہیں. جس چیز کے اندر اسے مصلحت نظر آئی اسے کیا قرار دے دیا؟ واجب قرار دے دیا. اور جس چیز کے اندر اسے مفسدہ نظر آیا اسے کیا قرار دے دیا؟ حرام قرار دے دیا. توجہ ہے عزیزان محترم؟ توجہ ہے عزیزان محترم؟
ایک بلند تر صلوات پڑھیے اہل بیت اطہار کے ذات پر. تو بس عزیزان محترم، دین اسلام عقلی طور پر، یعنی قوانین انسان عقلی طور پر درک کر رہا ہے کہ معاشرے کے اندر قوانین کا ہونا کیا ہے، ضروری ہے. ان قوانین کو بنیاد مصلحت اور مفسدے پر رکھی اللہ نے. یہ دوسرا اہم نقطہ ہے اس بات کا کہ مصلحت اور مفسدے کی بنیاد پر رکھی. تیسرا اہم نقطہ، اس قانون کو لانے والا کون ہے، اس قانون کو معاشرے کے اندر اجرا کرنے والا کون ہے، اس قانون کو معاشرے کے اندر رائج کرنے والا کون ہے. اس قانون کو پروردگار عالم کی طرف سے نبی یا امام کیا کرے گا، رائج کرے گا. یہ قانون پروردگار عالم کن کے ذریعے سے رائج کرے گا، نبی اور امام کے ذریعے سے. یا جملہ تبدیل کر دوں، یہ قانون کون لے کر آئے گا، نبی یا امام. توجہ ہے عزیزان محترم. اچھا، نبی اور امام جب یہ قوانین لائیں گے تو اب یہاں سے ایک اور بحث کھلی. توجہ ہے آپ حضرات کی. وہ بحث کیا کھلی، نبی اور امام کی پہچان کیا ہے. نبی اور امام کی کیا پہچان ہے، ہم کیسے پہچانے یہ نبی ہے، ہم کیسے پہچانے یہ امام ہے، کیا پہچان ہے. نبی جب پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا، خداوند عالم دو چیزیں اسے دے کر بھیجے گا. پہلی چیز معجزہ، دوسری چیز عصمت. نبی جو آئے گا وہ دو چیزیں لائے گا، معجزہ اور عصمت. معجزہ عجز سے نکلا ہے، عجز، اسی سے نکلا ہے اعجاز، اسی کا اسم فاعل ہے معجزہ. توجہ ہے عزیزان محترم. تو نبی معجزہ لے کر آئے گا، اور دوسری چیز عصمت. عصمت یعنی محفوظ ہونا، عصمت یعنی اپنے آپ کو بچانا. توجہ کیجیے گا، یعنی بچانا. اگر ہم نظریہ عصمت کو نہ مانیں، اگر ہم نظریہ عصمت کو نہ مانیں، اس کی عصمت کو نہ مانیں جو نمائندہ پروردگار ہے، تو تسلسل لازم آئے گا. تسلسل کسے کہتے ہیں، تسلسل کہتے ہیں کہ ایک لا متناہی سلسلہ کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہو. مجھے کس نے پیدا کیا، میرے والدین سبب بنے. انہیں کس نے پیدا کیا، ان کے والدین. ان کے والدین، ان کے والدین. بات حضرت آدم تک پہنچی. حضرت آدم کو کس نے خلق کیا، اللہ نے. اللہ کو کس نے خلق کیا، بلا و بالفرض اللہ کو بھی نعوذ باللہ کسی نے خلق کر دیا. تو جب اللہ کو بھی کسی نے خلق کیا تو یہ بتائیے کہ اس کو کس نے خلق کیا، پھر اس کو کس نے خلق کیا. اسے کہتے ہیں تسلسل. ایک ایسا سلسلہ کہ جس کی کوئی انتہا. تو یہ عقلاً محال ہے، عقلاً محال ہے، نہیں ہو سکتا. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اگر آپ نظریہ عصمت کو نہیں مانیں تو آپ کو ہر شخص کے عمل کے اندر خرابی نظر آئے گی. ہر شخص کے عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. اگر آپ فرض کیجئے ایک عالم کے عصمت کے قائل نہیں ہے، اس کے عمل میں شک کی گنجائش ہے. آپ فقیہ جامع الشرائط کے اس کے لیے نظریہ عصمت کے قائل نہیں ہے، اس کے عمل میں شک کی گنجائش ہے. آپ ولو بالفرض نہ، العیاذ باللہ، مثال دے رہا ہوں اسے سمجھانے کے لیے، پیغمبر اکرم کی عصمت کے قائل نہ ہو تو پھر آپ کو پیغمبر اکرم کے ہر عمل کس نگاہ سے دیکھیں گے، آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں گے. یار اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں.
اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے؟ جیسے حارث ابن نعمان نے اعتراض کیا تھا جب مولا امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہوا، تو یہ آیا کہنے لگا آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں؟ توجہ ہے عزیزان محترم، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عزیزان محترم، اگر آپ نظریہ عصمت کو نہیں مانیں گے تو تسلسل لازم آئے گا۔ جب تسلسل لازم آئے گا تو آپ ہر شخص کے عمل کو شک کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ہر شخص کی بات کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہر شخص کے عمل کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ توجہ ہے؟ اگر میری یہ بات آپ کے اذہان تک پہنچ گئی تو عزیزان محترم، جن لوگوں نے امام حسن پر اعتراض کیا وہ اسی وجہ سے اعتراض کیا کہ جب انسان نظریہ امامت کے اندر، عقیدہ امامت کے اندر اپنے آپ کو کمزوری محسوس کرے، اگر وہ اس واجب الاطاعت امام کی عصمت کا قائل نہ ہو تو پھر وہ حسن مجتبیٰ کو کس کی نگاہ سے دیکھے گا؟ شک کی نگاہ سے دیکھے گا۔ اور پھر جب شک کی نگاہ سے دیکھے گا تو پھر کہنے، آج شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، کل کو امام کی بارگاہ میں اسے یہ جرت ہو جائے گی، یا مذلل المؤمنین، اے مومنین کی جماعت کو ذلیل کرنے والے۔ یہ ہوا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، یہ ہوا کہ مولا امام حسن مجتبیٰ کو لوگ سلام کر رہے ہیں اور سلام کے بعد یہ جملات کہہ رہے ہیں، السلام علیک یا مذلل المومنین، اللہ اکبر، سلام ہو اس پر جس نے مومنین کی جماعت کو کیا کر دیا؟ ذلیل کر دیا۔ توجہ ہے عزیزان محترم؟ آپ امام حسن مجتبیٰ کے صرف 6 مہینے کا جائزہ لیں زمانے کے، صرف 6 مہینے کا، کیونکہ 6 مہینے خلافت رہی ہے امام کی۔ 40 ہجرہ کے اندر یعنی رمضان المبارک میں مولا امیر المومنین کو کیا ہوا ہے؟ ضربت لگی ہے اور شہید ہوئے ہیں۔ 41 ہجرہ ربیع الاول کے مہینے میں امام حسن مجتبیٰ خلافت سے دستبردار ہو گئے، اس کو دے دی۔ اور کیوں دے دی؟ امام علیہ السلام نے، اگر آپ اس دے دی کا جواب سننا چاہتے ہیں تو آپ امیر المومنین کے لشکر کا جائزہ لینا۔ امیر المومنین نے اپنے لشکر کے بارے میں کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو، تم نے مجھے تھکا دیا، میں تم سے کہتا ہوں نکلو تو تم 10 بہانے کرتے ہو۔ عزیزان محترم، امام فرماتے تھے کہ آج تمہارا امام علی ہے اور تم آج حق پر ہوتے ہوئے بھی منتشر ہو اور وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی کیا ہیں؟ متحد ہے۔ تم اپنے امام کی مطیع نہیں ہو، وہ اپنے امام کے کیا ہیں؟ مطیع۔ جب یہ خصلتیں بیان کر دی امام نے، پھر فرمایا کہ اے حاکم شام، تو مجھ سے میرے 10 لے لے، اپنا مجھے 1 دے دے۔ ایسے لشکر کی افراد امام حسن کے پاس آئے اور قریب تھا کہ یہی لشکر امام حسن مجتبیٰ کو کس کے حوالے کر دے؟ امیر شام کے حوالے کر دے۔ اسی لیے حسن مجتبیٰ نے صلح کا فیصلہ کیا۔ پہلی شرط لکھی وہ یہ، امیر شام کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل کرے گا۔ دوسری شرط، عراق کے اندر جو شیعان علی کو قتل کیا جاتا ہے وہ قتل عام رکوایا جائے گا۔ تیسرا، امیر شام بیت المال سے 1 سالانہ وظیفہ حسن مجتبیٰ کو دے گا۔ چوتھا، اگر امیر شام دنیا سے چلا گیا تو یہ خلافت دوبارہ کس کے پاس آ جائے گی؟ حسن مجتبیٰ کی۔ یہ اہم شرط ہے۔ اسی لیے معاویہ جانتا تھا جب تک حسن مجتبیٰ زندہ ہیں تب تک یزید کی خلافت کا رستہ ہموار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اس نے امام حسن مجتبیٰ کو زندگی سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔
یہ کام کون کرے؟ کیونکہ متعدد بار امام کو زہر دیا جا چکا ہے، متعدد بار امام کو قتل کرنے کی کہتے ہیں کہ امام جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو زرہ اپنے لباس کے نیچے پہن کر نکلتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے حملے ہو چکے تھے امام حسن مجتبیٰ پر۔ عزیزان محترم، اسی لیے امام جب محتاط انداز میں نکل رہے تھے تو یہ جو شخص جانتا تھا کہ اب حسن مجتبیٰ پر حملہ کرنا نہایت ہی مشکل ہے، کس طرح کیا جائے، کیسے زندگی کا چراغ گل کیا جائے۔ گھر کے افراد کو خریدا گیا، زوجہ کو، جودہ بنت اشس، اس کو خریدا گیا۔ اس کا باپ جنگ نہروان میں امیر المومنین کے مقابلے پہ تھا، خارجیوں میں سے تھا۔ اس کی بیٹی امام حسن کے قاتلوں میں تھی، اور اس کا بھائی یعنی اشس کا بیٹا امام حسین علیہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے۔ توجہ کر رہے ہیں عزیزان محترم؟ بس جودہ بنت اشس کو خریدا گیا، اور خریدنے کے بعد عزیزان محترم کئی ہزار درہم و دینار کا لالچ دیا گیا کہ ہم تجھے کئی ہزار درہم و دینار دیں گے، دوسرا ہم تیری شادی یزید سے کرا دیں گے۔ عزیزان محترم، کہتے ہیں کہ جب امام کو زہر دے دیا تھا نا، یہ گئی ہے بعد میں کہاں پر؟ معاویہ کے سامنے۔ تو معاویہ نے یہ کہہ کر اسے نکال دیا تھا دربار سے کہ جو عورت حسن جیسے شخص سے وفا نہ کر سکے وہ میرے بیٹے یزید کے ساتھ وفا کیا کرے۔ خسرت دنیا کا بھی خسارہ ہوا اور آخرت کا بھی خسارہ ہوا۔ عزیزان محترم، بس اس عورت کو آمادہ کیا گیا کہ حسن کو کیا دے دیا جائے؟ زہر دے دیا جائے۔ امام علیہ السلام حسب معمول عبادات اور مناجات الہی میں مصروف ہے، اور جس دن امام عالی مقام کو زہر دیا گیا، سیرت کی کتابوں نے لکھا اس دن سخت گرمی تھی اور امام روزے سے تھے، امام روزے سے تھے۔ اور جب یہ جانتی تھی کہ جب حسن مجتبیٰ نماز پڑھ کر آئیں گے تو امام پانی کے ذریعے سے اپنا روزہ افطار کریں گے، تو کیا کیا جائے؟ جس برتن میں امام حسن مجتبیٰ کا پانی رکھا ہوتا تھا، سرائی جسے کہا جاتا ہے، اس عورت نے اس سرائی کے اندر زہر حلاحل کو کیا کر دیا؟ ڈال دیا۔ عزیزان محترم، اگر حسن ابن علی کی زندگی دیکھنی ہو تو وہ 5-6 سال کی برس کے اندر جو ظلم حسن مجتبیٰ نے دیکھے ہیں، کائنات کے کس بچے نے یہ ظلم دیکھے ہوں گے کہ اس کی ماں کو اس کے سامنے تماچا مارا جا رہا ہو، اس کی ماں کو کوڑے تلوار کا دستہ مارا جا رہا ہو، اور اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کے گلے میں کیا ڈالی جا رہی ہو؟ رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہو۔ حسن مجتبیٰ نے یہ منظر دیکھے۔ عزیزان محترم، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ان مناظر کو یاد کر کے بہت گریا کرتے تھے کہ کس طرح میری ماں پر ظلم و زیادتی کی گئی، اس رستے سے نہیں گزرا کرتے تھے جس رستے سے اذیتیں پہنچائی گئی۔ عزیزان محترم، تاریخ نے لکھا کہ جس وقت امام مجتبیٰ علیہ السلام روزے سے تھے اور اپنے گھر میں آئے ہیں، گھر میں آنے کے بعد امام نے اس سرائی میں سے پانی کو لیا ہے، اور جیسے ہی پانی پیا ہے زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا ہے۔ اب جو زہر نے اثر دکھانا شروع کیا تو کہتے تھے، فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو، تھا دم میں دم یہ حکم کے بھالاؤ حسین کو، بھائی کا حال زار دکھاؤ حسین کو،
اور ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو، کہہ دو کہ جلد آئیں کہ رحلت کا وقت ہے، سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے۔ آئے حسین اتنے میں با چشم اشک بار فرماتے تھے میں آپ کی غربت پہ ہوں نثار، شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پہ صدقے ہیں میرے نانا کی یادگار، مجھ پہ زیادہ ظلم و ستم تم پہ ہوئیں گے، ہم قبر میں تمہاری مصیبت پہ روئیں گے، بھیا تمہاری گود میں نکلے گا میرا دار، تم دو گے ہمیں غسل و کفن تب مریں گے ہم، ہوگا تمہارے پاس نہ کوئی بجز علام، قاتل سرانے ہوئے گا یا خنجر ستام، اور شبر تو بعد مرگ بھی راحت سے سوئے گا، لاشا تمہارا گھوڑوں سے پامال ہوئے گا، اے میرے حسین تمہارا لاشا پامال ہوگا، اے میرے حسین میری زینب کو بلا دو اور یہ اس تشت کو ہٹا دو جس میں میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، عزیز و زینب آ گئی، اب جو بھائی کا یہ منظر دیکھا، ارے بھیا کس نے زہر دے دیا، زینب کو صبر کی تلقین کی، حسین رو رہے ہیں، حسین کو صبر کی تلقین کی، عزیزان محترم وصیتیں کرنا شروع کی، اے حسین اب تم امام وقت ہوگے، اے حسین میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، اگر امت حائل ہو جائے خبردار مجھے دادی فاطمہ کے پہلو میں دفن کر دینا، عزیز وصیتیں کر دی، قاسم کو بلایا، قاسم کو کچھ وصیتیں کی ہے، عزیزان محترم اب لقاء اللہ کا وقت آیا، امام حسین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، عزیز ہو حسن مجتبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، امام حسن کو امام حسین نے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے، عزیز و جنازہ پڑا ہے، اب یہ جنازہ اٹھا ہے، بہنیں پچھاڑے کھا رہی ہے، اہل بیت کے گھر کا جنازہ ہے، ارے حسن مجتبی کا جنازہ ہے، پنجتن کا چوتھا تن ہے، بہنیں پچھاڑے کھا رہی ہے، عزیز و جنازہ اٹھا ہے، رسول اللہ کی تربت کی جانب گیا ہے، لیکن امت نے دفن کرنے کے بجائے حسن مجتبی کے جسد مبارک پر تیروں کی بارش کر دی، ارے 70 تیر حسن مجتبی کے جنازے میں پیوست ہو گئے، اہل بیت کے گھر کا جنازہ گھر سے نکلا واپس گھر میں آیا، اب جو زینب نے دیکھا اے بھیا دیا تھا یہ کیا عالم ہو گیا، اے بھیا واہ حسن سبز قبا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لعمرہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔